اس الجھن میں کبھی مت پڑنا کہ یہ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے یا پھر میری یہ دعا اللہ سے مانگنا صحیح ہے یا نہیں، بلکہ یہ سوچنا کہ تم کس ذات سے مانگ رہے ہو۔ تم مالکوں کے مالک سے مانگ رہے ہو، تم بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگ رہے ہو، جس کے خزانے میں وہ سب ہے جو تمہیں چاہیے، جس کے لیے تم اللہ سے دعا کرتے ہو۔ تو پھر اس سوچ میں نہ پڑو کہ میں دعا مانگوں یا نہیں، بلکہ اللہ سے خوب دعائیں کرا کرو دل کھول کر۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز صرف اللہ سے مانگا کرو۔ وہ راضی ہے تمہاری دعاؤں پر، اسی لیے تم آج اس سے مانگ رہے ہو، ورنہ اس کی مرضی کے بغیر ایک قدم تک نہیں چل سکتا انسان۔ آج اگر وہ چیز تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے تو کل تمہارے نصیب کا حصہ بھی وہی چیز ہوگی۔ تمہیں پتہ ہے دعا کی قبولیت میں دیر کیوں ہو جاتی ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ اللہ جانتے ہیں اگر میرے اس بندے کی دعا میں نے قبول کر دی تو یہ مجھ سے پھر اس تڑپ سے دعا نہیں کرے گا، اسی لیے اللہ تھوڑا وقت بڑھا دیتا ہے تاکہ تم کچھ اور وقت تک اس سے مانگو، اس سے مناؤ۔ جس وقت تم اللہ سے رو رو کر نماز میں دعا کر رہے ہوتے ہو، اللہ بہت پیار سے تمہیں سن رہا ہوتا ہے کہ کتنی معصوم سی دعائیں میرا بندہ مجھ سے کرتا ہے۔ اس لیے مایوس نہ ہوا کرو، کیونکہ اللہ نے دعا کی قبولیت کا صرف وقت بڑھایا ہے، تمہاری دعا قبول کرنے سے انہوں نے انکار نہیں کیا۔ ابھی تو تمہیں اس کے معجزے دیکھنے ہیں۔ جب اللہ تمہیں کچھ دینے پر آتا ہے، کچھ دینے کے لیے راضی ہوتا ہے، تمہاری دعاؤں پر راضی ہوتا ہے، تو اس پوری کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس چیز کو یا اس شخص کو تمہارے پاس آنے سے روک سکے۔ جو اللہ تمہیں عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ اس لیے کہتی ہوں میں کہ تم بس اللہ کو منا لو، لوگوں کو منانا ضروری نہیں ہے، ضروری اللہ کا ماننا ہے۔ اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، اور تم تو کب سے اللہ کو منا رہے ہو، صبر کر رہے ہو۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا جو بے انتہا صبر سے بار بار مانگی گئی ہوں۔ تم اتنا توکل رکھو اللہ پر، اتنا کہ سارے لوگ کہیں یہ بندہ یا بندی پاگل ہے، کوئی راستہ دکھ نہیں رہا، تب بھی اس کو اتنا یقین ہے اللہ پر کہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لے گا۔ اللہ کو تمہارا ایسا یقین بہت پسند آتا ہے، وہ تمہاری یقین کا بھرم کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ وہ ہر اس چیز سے تمہیں آزماتا ہے جس کو کھو جانے کا تمہیں ڈر ہوتا ہے، لیکن اگر تم اس پر اندھا یقین رکھو گے تو اللہ تمہیں وہ چیز ہمیشہ کے لیے دے دے گا۔ وہ تمہاری یقین کے مطابق تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اس لیے اللہ کے اوپر یقین ہمیشہ رکھنا، چاہے جو بھی حالات چل رہے ہوں۔ اللہ کے یہاں انکار نہیں ہے، اللہ کے یہاں نہ نہیں ہے کچھ بھی، بس شرط یہ ہے کہ ہمیں اس سے مانگنا ہے، یقین کی حدیں توڑ کر، ہر طرح کے وسوسوں سے لڑ کر، اس پر یقین رکھ کر۔ اپنے وسوسوں سے بولا کرو کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے، اس نے تمہیں اس پر دیکھا تھا جب تم پہلی بار گرے تھے، جب تمہارے لیے ایک ایک سانس لینا مشکل تھا، لیکن تم نے وہ دکھ کے لمحے کاٹے۔ تم تو اتنے بہادر ہو، تمہاری آنکھوں میں چھپے ان خاموش آنسوؤں کو دیکھتا ہے اللہ، وہ تمہیں سب کچھ دے گا، سب کچھ۔ صحیح وقت کا انتظار کرو۔ چل رہے ہو جو تم بنا منزل کے جس راستے میں، صبر رکھو، تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ بہت جلد ملنے والا ہے۔ کیا تمہیں یہ بات پتہ ہے؟ کچھ چیزیں نصیب میں ہمارے پہلے سے ہوتی ہیں اور وہ ہمیں بن مانگے ہی مل جاتی ہیں، اور کچھ چیزوں کو اللہ ہماری دعا کا حصہ بنا کر ہماری زندگی کا حصہ بنا دیتا ہے۔ ملنا انہیں بھی نصیب سے ہی ہوتا ہے، لیکن ملتا وہ دعاؤں کے بعد ہی ہے۔ تو صبر کرو۔ اب تم کہو گے کہ کب تک ہم صبر کریں آخر؟ تو سنو، تب تک صبر کرو جب تک اللہ تمہیں کن سے نوازے۔ ایک دن تو سب صحیح ہو ہی جانا ہے نا۔ یہ مشکل کے دن ہمیشہ نہیں رہنے والے، تمہاری زندگی میں بھی آسانیاں آئیں گی، تمہاری زندگی میں بھی بے حساب خوشیاں آئیں گی۔
اللہ تمہیں خوش کر دے گا جلد ہی، اور جب تمہاری دلی دعا قبول ہو جائے گی تو ایک دم خواب ایسا لگے گا تمہیں، پر وہ حقیقت ہوگی، اللہ کی شان ہوگی تمہارے حق میں۔